بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمبر زیدی. عمران خان صاحب نے ماسٹر سٹروک ایک تو کھیل لیا اور دوسرے کی تیاری پکڑ لی ہے. عمران خان صاحب کیا کرنے لگے؟ عمران خان صاحب جو اپنا بنیادی مطالبہ تھا ارلی الیکشن کا پورے ملک میں, اس کے لیے ایک نئی موو کھیلنے جا رہے ہیں. وہ موو میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان ایگزیکٹلی کس موو کی طرف جا رہے ہیں اور کیا وہ کارآمد ہوگی. کیا پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے یا الگ الگ اسمبلیز کے ہوں گے؟ اس ویلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں. جنرل باجوہ ابھی تک جو ہے وہ لائم لائٹ میں آنے سے باز نہیں آئے اور جنرل باجوہ نے ایک اور اقدام اٹھایا ہے, اور جنرل باجوہ کا یہ اقدام جو ہے صحافیوں پر بڑا بھاری پڑا ہے کیونکہ صحافی کمیونٹی پوری متحد ہو گئی ہے جنرل باجوہ کے خلاف. ایک صحافی کو اٹھوایا گیا اور صحافی نے کہا کہ میری ہڈیاں توڑ دو, میں اپنا پاسورڈ نہیں دوں گا. جنرل باجوہ کیوں اس سے پاسورڈ مانگ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ. آپ کو پتہ ہے سندھ حکومت نے راتوں رات اس کو چیلنج کیا اور ختم کرنے کی کوشش کی کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں. آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا, آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو فیصلہ آیا وہ آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرنے لگے. یہ تین اہم خبریں ہیں, ان تینوں خبروں پر ہم انالیسس بھی دیں گے اور آپ کو اپنی جو انسائٹس ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جنرل باجوہ کا. جنرل باجوہ دیکھیں ابھی تک رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے آرمی چیف کے ٹینیور کو ختم ہوئے ہوئے تقریباً مہینہ گزر گیا ہے, اور اس مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ دو چار دن اور ہوں گے مہینہ پورا ہو جائے گا, لیکن اس پورے عرصے میں یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ انٹروین کتنا کر رہے ہیں. انٹروین اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اب ایک شاہد اسلم نامی صحافی کے اٹھانے کا کہا تھا. اس کو اٹھانے کا کیوں کہا گیا تھا؟ ایف آئی اے کو کہا گیا تھا ڈائریکٹلی, اور مسلم لیگ نون حکومت اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے, پی ڈی ایم کی حکومت, جو صحافیوں پہ ابھی تشدد ہو رہا ہے, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. شاہد اسلم نامی صحافی کو اٹھایا گیا ہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے اثاثوں کی تفصیلات دی تھیں. کتنی ستم ظریفی ہے ہمارے ملک میں کہ وہ شخص جس نے اثاثے بنائے اس سے کبھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بڑے عہدے سے فارغ ہوا ہوا ہے, وہ آرمی چیف ہے, وہ رہا ہوا ہے اور وہ ایک جنرل تھا. اور اس شخص سے جس بیچارے نے لے کر ایک انفارمیشن کو دوسرے انفارمیشن پہ پاس آن کیا, مطلب میڈیم پہ اس انفارمیشن کو, اور اس سے پوچھ کر صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس بیچارے نے کی کیوں ہے آخر یہ غلطی, اس سے نہیں پوچھ کچھ ہو رہی جس نے اثاثے زیادہ بنائے ہیں. تو اس ملک کا حال آپ دیکھ لیں. شاہد اسلم نامی صحافی کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا, ان پر الزام ہے کہ انہوں نے احمد نورانی کو باجوہ صاحب کا لیک کر کے ڈیٹا ایف بی آر سے دیا. اب صحافی تو ہوتا ہے وہ صحافی سورسز پہ خبر دیتا ہے, اور وہ سورسز پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایف بی آر سے ایگزیکٹلی کس بندے نے ڈیٹا لیک کر کے دیا. اس نے کہا میں کیوں بتاؤں آپ کو. ان سے کہا ایف آئی اے نے انہیں 2 دن اپنی تحویل میں رکھا, اور اس کے بعد آج عدالت میں جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا پاسورڈ نہیں دیا ہے لیپ ٹاپ کا. تو ان سے پوچھا کہ لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دے دیا تو ایک نہیں متعدد سورس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, یہ لوگ ان کے پیچھے جائیں گے, اور جرنلسٹ ہیز ٹو پروٹیکٹ ہز سورس ایٹ اینی کاسٹ. تو اس کی تو وہ لائیولیہڈ ہے, وہ کیوں آپ کو کرے گا؟ یہ تو کورٹ میں اسٹیبلش ہوا ہے کہ جرنلسٹ اپنے سورس ڈکلیئر نہیں کرتا ہے, تو آپ اس سے سورس مانگ رہے ہیں کہ کس نے آپ کو یہ خبر دی ہے, کہاں تک گئے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے صرف وہ لوگ بتا دیں جس نے آپ کو خبر دی ہے. نیور. اس نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی آپ ایسا کریں کہ مجھے مار دیں تو میں تب بھی آپ کو وہ سورسز اور لیپ ٹاپ کا پاسورڈ نہیں بتاؤں گا. اس پر عدالت میں اسے پیش کیا گیا, 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا صرف اس بنا پہ کہ اس نے جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن کی ہے احمد نورانی صاحب کو, اور وہ پھر الٹیمیٹلی پبلک ہو گئی. تو باجوہ صاحب کے اگر اتنے ہی اثاثے, مطلب سیکریسی کا اتنا ہی ان کا خیال تھا, تو انہوں نے اتنے اثاثے کیوں بنائے ہیں؟ اور اگر یہ اثاثے بنائے ہیں تو آ کے کھلم کھلا آ کر ڈیفینڈ کریں, اور اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اتنی اخلاقی جرات تو رکھیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے حوالے سے جو انفارمیشن ہے یہ فیک ہے, جس طرح سے آپ کا موقف ہے. تو اس پہ آپ صحافی کو گرفتار کیوں کرا رہے ہیں؟ ایف آئی اے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس صحافی کو گرفتار کرے, اور پی ڈی ایم حکومت کو یوز کر رہے ہیں؟ یار آپ مطلب ایک تو آپ اپنے اثاثوں کا حساب دینے کے لیے, کیونکہ اس ملک میں قانون نہیں ہے, نہیں دے سکتے, نہیں کر سکتے آپ سے پوچھ گچھ, رول آف لا نہیں ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ یہ تو نہ کریں کہ جس نے اس آپ کے اثاثوں کے حوالے سے انفارمیشن پاس آن کی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں, اور وہ بھی صحافی کے. ایف بی آر والوں کو تو آپ نے 3 لوگوں کو ویسے ہی آپ نے ٹانگنے کا سوچا ہوا ہے اور ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. تو باجوہ صاحب نہیں, وہ کہتے ہیں میں نے لائم لائٹ میں رہنا ہے اور میں نے یہ کرتے رہنا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کل ہی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم ناراض ہو رہی ہے, حلقہ بندیاں نہیں ہیں,
صحیح حلقہ بندیاں جب بہتر ہوں گی تو ہم انتخابات کرا دیں گے، آپ ملتوی کریں. رائٹ ناؤ دادو میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، اس کا پانی کھڑا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ انتخابات ملتوی کر دیں. الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن نے اس خط کا جائزہ لیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آرڈر سنا دیا، اور اس آرڈر میں کہا کہ انتخابات تو ہوں گے جی، کل ہی ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں. اب دیکھیں ایم کیو ایم کو اس سے شدید تحفظات ہیں، اور ایم کیو ایم کے تحفظات کی وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی نے راتوں رات کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس میں خط لکھنے کا سوچا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا وہ خط اور کہا کہ انتخابات ٹائم پہ ہوں گے. اب ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوئے تو امن و امان، نقص امن و امان کا خطرہ ہے، اور امن و امان جب خراب ہوگا تو کوئی بھی دشمن ہمارا فائدہ اٹھا سکتا ہے. دو پارٹیاں جو ہیں کرانا چاہتی ہیں، دو پارٹیاں نہیں کرانا چاہتی ہیں، تو ملک میں انتشار پھیلے گا، لہٰذا یہ انتخابات ہی ملتوی کیے جائیں. الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، عدالتیں نہیں مان رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی انتخابات ہیں، آپ جائیں جو مرضی ہتھ کنڈے اپنا دیں، اب نہیں ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ کیوں یہ نہیں چاہ رہے، سب کو جانتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پیچھے جو ہے یہ ارادہ ہے، اسی پہ گیم رکھی ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ بڑی زبردست گیم ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا تھا، کیا پتہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی تاریخ کو ہوں، اگر ایم کیو ایم جو ہے اس پر معاملے پر جس طرح سے انہوں نے اتحادیوں کو تھریٹ کیا ہوا ہے، اگر ایم کیو ایم اس معاملے پر پیچھے ہٹتی ہے تو خان صاحب بالکل ریڈی ہیں کہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ لینے کے لیے، اور پھر وہ صدر کے ذریعے کہہ دیں گے وزیر اعظم کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ اعتماد کا ووٹ لیں. اور جب اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب یہ کریں گے کہ اپنے بندے واپس اسمبلیوں میں بھیج کے جو ہے وہ اوکے کا سین کرائیں گے. اوکے کا صرف ابھی تک 11 لوگوں کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے، باقی لوگوں کا منظور نہیں ہوا. تو ایم کیو ایم کے لوگ اگر ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہے، اور اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم آ سکتے ہیں، دوبارہ وزیر اعظم آ کے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، اور ملک میں جلدی انتخابات ہو سکتے ہیں. دس از اے پلان آن بورڈ رائٹ ناؤ، اور عمران خان صاحب نے اسی لیے یہ جو ہے پتہ ایک رکھا ہوا ہے، اور آج اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ایم کیو ایم کس طرف جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا انتخابات ملتوی نہیں ہو رہے، ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ملتوی ہونے چاہیے. ایم کیو ایم اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی کہ آپ یہ کریں گے. زرداری صاحب ڈبل گیم کر گئے ہیں، تو ایم کیو ایم کو اب لالے پڑے ہوئے ہیں. اور ایم کیو ایم نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر ہماری ڈیل پوری نہ ہوئی تو ہم حکومت سے نکل جائیں گے. اور حکومت سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جوائن کر سکتے ہیں. حکومت سے نکلنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اکثریت نہیں رہی، اور جب اکثریت نہیں رہی تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہو سکتا ہے. تو کیا پتہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن لیٹ سی معاملات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں. یہ تو رائٹ ناؤ ابھی کنڈیشن بنی ہوئی ہے جس میں میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں. جنرل باجوہ کے حوالے سے، کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور عمران خان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. کچھ مزید آپ کو انفارمیشن دیں گے اگلے ولاگ میں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.